शिद्दत यार केस नंबर 29। यार वजदान हम पर भी नजर करम की कब से आपको ताड़ रहे और आप हैं कि हम पर नजर डालना गवारा ही नहीं कर रही। ब्लू आंखों वाला शहजादा स्किन कलर के कॉटन के सूट सेम कलर की पासपोर्ट पहने हुए खड़ा नायाब हीरे से कम नहीं लग रहा। इसकी पुरकशिश पर्सनालिटी जिसे देखकर हर किसी का एक बार उसे पलट कर देखने का दिल चाहता। खिलता गुलाबी कोरा रंग इसके हुस्न को चार चांद लगाए रखा। खूबसूरत शहजादा अपनी शहजादी पर फिदा हो इसके पीछे पीछे चलता घर के अंदर आए। मैं आपसे नाराज हूँ। मेहमानों का वेलकम करती हुई खड़ी मन्नत जो ब्लैक कलर की मैक्सी में मलबूस जिस पर सेम कलर का नफीस हल्का हल्का काम किया। कानों में पहनी हुई सिल्वर गोल्ड की बालियां और हाई पोनी में क्यामत आ रही। ऊपर से आज यार वजदान ने स्मोकी मेकअप कर रखा। ये इसकी लाइफ का पहला स्मोकी मेकअप। वजदान को तो सुबह से टाइम ही नहीं मिला था कि अपनी यार की तारीफ कर। बस गुजरते हुए देखकर न जाने कितनी बार इस पर अपना दिल हार। अब थोड़ा सा मौका मिला तो वो तेजी से घर के अंदर के पीछे पीछे आया। पूरिया की शादी का अरेंजमेंट हवेली में किया गया। हवेली का रकबा बहुत बड़ा था तो सलाहुद्दीन ने फैसला किया कि इसकी पोती की रुखसती घर से हो। कहाँ जा रही हो? मेहमानों को वेलकम करने। मुंह फुलाए हुए मन्नत जिस काम के लिए आई थी वो करके तेजी से बाहर जाने लगी कि वजदान ने उसकी नाजुक कलाई को थामा बहुत मोहब्बत भरी खुमारदार नजरों से देखा जो सजे संभरे रूप में वजदान के दिल पर जोरों की बजलियां गिरा रही। पहले अपने आशिक का वेलकम तो कर यानी वजदान इसके बाद मेहमानों का वेलकम कर लेना और बाहर मेहमानों के वेलकम के लिए बहुत सारे लोग मौजूद। मन्नत की नाजुक सी कमर पर चौड़ा सीना रखे हाथ इसके नाजुक हाथों की पुष्ट पर रखते पेट पर बांधे कर। मैं आपसे नाराज हूँ और आपकी इन लिपटी चुपड़ी बातों में नहीं बनूंगी। सारे वजदान को वजदान बनाए कर वो ना ना तो ऐसा किसी किताब में लिखा है और मेरी मुहब्बत को लिपटी चुपड़ी बोलकर ज्यादा मेरा यारी बताना गवारा करेगा कि नाराज है कि बालों पर सख्त दाढ़ी वाले कान रब करते हुए लबों को जम्बिश देकर पर प्यार से पूछा आपको नहीं पता मैं क्यों नाराज हूँ? मुंह फुलाए हुए दाढ़ी की जुबन से सिसक कर नाराज लहजे में पूछा पछतान की नाजुक सी जान अगर पता होता तो अपने यार को कभी जहमत न दे। मेरी जान बता दो कि हमारा क्या कसूर। आंखें बंद की वजदान इसके मदहोश से रूप में खोता जा रहा। इस मजबूत मर्द की वाहिद कमजोरी जिसके सामने ये हमेशा बिना वक्त देखे कमजोर पड़ जाता जैसे कि अभी आप हमेशा भूल जाते। आप जानते हैं कि मुझे गजरे कितने पसंद हैं और मुझे आपके लाए हुए गजरे सिर्फ आपके हाथ से ही पहनने होते। ओह माय गॉड अल्लाह जी हर बार मैं क्यों भूल जाता। वजदान ने ठंडी आंख भरकर अपनी गलती को तस्लीम करने वाले अंदाज से कहा इसलिए भूल जाते हैं कि मैं आपके लिए जरूरी नहीं। छोड़े मुझे जाने। प्यारी वजदान नाराज हो जाए दिन में अगर 1000 बार भी नाराज होगी तो मैं हर बार प्यार मोहब्बत से नाज नखरे उठाकर मना मगर आज के बाद ही कभी मत मेरी जान की तुम मेरे लिए जरूरी नहीं। तुम मेरे लिए क्या हो ये बात तुम बखूबी जान। जिस शख्स की सांसें तुम में अटकी रहती सारा दिन में कहीं पर भी रहो मगर इसके दिमाग में ख्याल तुम्हारा। ऐसे शख्स के बारे में ये कहना कि इतनी मोहब्बत की तौहीन। अगर इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर मेरी छोटी सी फरमाइश आप हमेशा क्यों भूल जाते। इधर आओ यार वतन आज तुम्हें अपनी मोहब्बत की सफाई पेश करने के साथ साथ कुछ बता। थोड़ी मोहब्बत से नीचे झुककर उसे अपनी मजबूत आंखों में उठा दिया तो फिर इसके रूठे खूबसूरत चेहरे पर गाड़े एक एक कदम मजबूती से उठा हुआ अपनी शहजादी को लिए रूम की जाने बढ़ते जा। किस कदर खूबसूरत लग रहे थे दोनों चांद और सितारे की जोड़ी की तरह। कितनी मोहब्बत थी वजदान की आंखों में मन्नत और मन्नत की नाराजगी में भी वजदान की मोहब्बत का मन साफ नजर आ रहा। बीवी जब रूठती है तो उसे पता होता है उसे यकीन होता है कि उसे मना लिया जाए। रूठा भी वहीं पर जाता है जहाँ मना लेने का भरोसा हो। जैसे कि मन्नत को भरोसा है इसका वजी उसे मना ले। ब्लू आंखों वाला शहजादा उसे अपनी गोद में उठाए हुए अपने रूम में लेकर आया। मुझे पता है हमेशा की तरह मुझे अपनी बातों से बहला चुप करवा दे। मेरे यार ने काफी सारी बदगुमानियां पाल रखी। सब्र तो करो मेरे यार सब दूर कर। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर नरमी से बिठा दो गहरी नजरों से रूठे हुए चेहरे को देखा और अनाभी लबों से मुंह तो तले मुस्कुराते। रूम में रखी हुई मेन्यू फ्रिज के करीब गया और मन्नत के लिए गजरे निकाल कर लाया। मन्नत हैरान हुई थी किसे याद उसे तो लग रहा था कि वजदान इस बार भी गजरे लाना भूल गया। उसे तो लग रहा था कि वजदान इस बार भी गजरे लाना भूल गया। वो उसके लिए गजरे लेकर आया था मगर पहनाए क्यों नहीं। सवालिया नजरों से वजदान की जानिब देखे जा रही। इसकी सवालिया नजरों को देखकर वजदान दिलकश अंदाज से कहता लगाता हुआ हंस दिया। इसी नजरों में छुपे हुए सवाल को इसका वजह बखूबी पढ़ सकता। मेरी जान तुम्हारा वजह तुम्हारे लिए गजरे लाना कभी नहीं भूल।
हर बार जानबूझ कर लेट करता हूँ, छुपा देता हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? जब मेरा यार मुझसे रूठता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब मेरा यार रूठता है तो फिर मुझे मनाने का मौका मिलता है, और जब मनाने का मौका मिलता है तो यार को छूने का भी मौका मिलता है। और छूने के बाद जो सुकून हासिल होता है, इससे वजदान खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स समझता है। और रूठने के बाद जो गरूर जो मान मेरे यार के चेहरे पर होता है कि वो रूठेगा और उसे मना लिया जाएगा, इसी मान को यकीन में बदलने के लिए हर बार तुम्हारा वजी गुस्ताखी करता है। मगर आज ये कह कर कि तुम मेरे लिए जरूरी नहीं, तुमने मेरी मोहब्बत को हल्की सी ठेस पहुंचाई, इसके लिए आज बताना पड़ा। वरना वजदान ये राज कभी नहीं बताता कि मैं ये जान बूझ कर करता। मन्नत मोहब्बत भरी नजरों से वजदान को देख रही। इस वक्त इस जोड़ी को कोई देख लेता तो रश्क से दुआ के लिए हाथ उठाता कि "ए अल्लाह, इनको कभी जुदा मत करना। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए थे। सच कहते हैं जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं।" इस जोड़ी को देखकर दिल तस्लीम करता है कि इस बात को कि सच में जोड़ियां आसमानों पर ही बनती। बची इस पर अपनी नजरें गाड़ी मत होश से आलम इसके सरापे को देखी जा रहा। सॉरी, मन्नत ने शर्मिंदा से अंदाज से नजरें झुकाए हुए कहा। यार वजदान, ना तो तुम्हारे वजह को तुम्हारी सॉरी अच्छी लगती है, ना झुकी हुई नजरें। फिर यार की नजरें हमेशा बुलंद होनी चाहिए, और सॉरी की जगह इन खूबसूरत लबों से पेड़ली मोहब्बत के बोल निकलने चाहिए, जिसकी जरूरत ख्वाहिश वजदान को हर दिन, हर रात, हर लम्हा, हर सांस के साथ महसूस होती। वजी जी, वजी की जान, वजी की धड़कन, वजी का दिल, वजी की खुशियाँ, बोलो आप मुझे इतना प्यार करते हैं। मोहब्बत से अपनी बाजू वजदान के गले में डालते मतलाशी नजरों से इस खूबसूरत शहजादे को देख रही, जो खूबसूरती का पीकर। मन्नत हमेशा खुद को वजदान से कम खूबसूरत समझती थी, मगर ये तो कोई वजदान के दिल से पूछता कि इसके लिए मन्नत क्या आती। मेरी जान, ये कैसा सवाल। कोई अपनी जिंदगी से क्यों मोहब्बत करता है, कोई अपनी सांसों से क्यों मोहब्बत करता है? जीने के लिए। इस तरह मुझे जीने के लिए तुमसे मोहब्बत करनी पड़ती। तुम्हारी मोहब्बत मेरी सांसों की रवानी की जमानत। मोहब्बत से इसकी नाजुक सी कलाइयों में गरजे डालकर फिट करते हुए दोनों हाथ उठाकर मोहब्बत से लबों को लगाकर कुछ देर चूमते लम्ब जमाए रखा। वजी, आई लव यू। थैंक यू माई जान, आई लव यू 2 3 4। मेरा आई लव यू इतना ज्यादा है कि गिनती कम पड़ जाए। दीवानगी से इसके पूरे चेहरे को चूमते हुए नरम गरम लबों के लम्ब छोड़ते जाना। वजी, नहीं मेरी लिपस्टिक खराब हो जाए। हमारी से बहकते हुए इसकी पंखुड़ियों पर झुकने लगा कि मन्नत ने अपने लबों पर हाथ रखा। मन्नत, अगर दोबारा इस तरह से मुझे रोकने की कोशिश की तो यार वजदान, तुम्हारी लिपस्टिक तो बाद में खराब, पहले मेरा दिमाग खराब हो। और दिमाग खराब होने के बाद तुम्हारी इन नाजुक पंखुड़ियों का मैं क्या हाल करूं, कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे अपने इन मोहब्बत भरे लम्हात में रुकावटें जहर लगती हैं, और तुम हर बार यही करती हो। वजदान का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। इससे पहले कि मामला बहुत ज्यादा गर्म होता, हमेशा की तरह वजदान की तरह से गुस्से और ऊंची आवाज। डर जाने वाली मन्नत वजदान के चेहरे को दोनों हाथों से थामे हुए पंखुड़ियां इसके लबों पर रख, आंखें बंद की, सांस रोके, पंखुड़ियों को इसके लबों के साथ लगाए। तेज धड़कनों के धुन में कमरे में खामोशी छाई हुई। वजदान को अपने दिल की धड़कनों की आवाज कानों में साफ सुनाई दे रही थी। इस लड़की ने डर से जो किया था, इससे वजदान के वजूद में जो आतिश बेशक पहाड़ की मानिंद जो लावा था, इसका वो क्या करता। प्लीज अब आप गुस्सा मत करें और चले हम नीचे चलते। स्टिल होकर खड़े वजदान को हुक्म दे रही थी कि अब इस नन्ही सी किसी के बाद नीचे चलना चाहिए। यारे वजदान, इन नाजुक पंखुड़ियों का चस्का लगा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जान इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? गुस्सा तो पंखुड़ियों के टच होते ही खत्म हो गया। अब तो कुछ और है जो मेरे अंदर, जिसको मोहब्बत से समझाकर ठंडा कर दूं। वरना मैं क्या करूंगा मुझे नहीं। इसको कमर से पकड़कर ऊपर उठा दे, पास पड़े हुए सोफे पर नरमी से बैठ के अपनी गोद में बैठाए, धड़कनों पर चेहरा रखे, तेज सांसों से वजदान अपनी बेताबियां जाहिर कर रहा। वजी, प्लीज इस वक्त खुद को संभाल, बाहर बहुत से मेहमान बैठे हमारा वेट कर, हमें जाकर हुरिया की रुखसती करवानी। धड़कनों पर झुके वजदान के सर को उंगलियों के साथ प्यार से सहलाती हुई मन्नत ने नरमी से जानती थी कि इस वक्त इसका वजी जज्बातों के समंदर के अंदर डूबा हुआ है, और ये लम्हे वजदान के लिए बहुत मायने रखते। और ऐसे लम्हों में मन्नत की जरा सी सख्ती या ऊंची आवाज वजदान को बड़ी नागवार कर। वजी की जान, ये बात इस खूबसूरत हरकत से पहले क्यों नहीं सोची कि तुम्हें हुरिया की रुखसती करनी है और बाहर बहुत से मेहमान बैठे हैं। वजदान की आवाज भारी और कमारदार हो चुकी है। मैंने तो इसलिए ये सब किया था कि आपका मूड खराब ना हो। मुझे क्या पता था कि आप किसी और ही मूड में चले जाएंगे। नरमी से कहते हुए मुसलसल इसके बालों में उंगलियां फेर रही थी कि कहीं इसकी वजह का मूड खराब ना हो जाए। मेरी जान, मेरा मूड ठीक रखने के लिए दूसरा ऑप्शन मौजूद है। मुझे खुद से नमी की चंद बूटियां अपने हलक में उतार लेने दे, उसके बाद मैं खुद ही हवास कायम कर दूँ।
پیچھے ہٹ جاتا، مگر جو تم نے کیا اس کے بعد مجھے تم پر محبت گرفت جانتی ہو کہ میں خود کو روک نہیں پاتا کیا؟ تم میری کمزوری ہو، تمہارے سامنے وجدان کمزور پڑ جاتا، مگر وہ جس وقت آپ ٹھیک ہو جائے نا ہمیں نیچے جاؤ، میں تو خود کو ٹھیک نہیں کر سکتی، مجھے ٹھیک کرنے کے لیے جو کر سکتی ہو کرو۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر مزید جھکنے لگا تھا، آواز میں خماری بتا رہی تھی کہ وجدان اس وقت پوری طرح سے بہتا، اس وقت وجدان کو نیچے لے جانا بھی بے حد ضروری تھا، کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اپنے وجہ کی خاطر ہر حد سے گزر جاتا، مگر یہ گھڑی بہت زیادہ سنگین تھی۔ نیچے مہمان تھے، ہور کی رخصتی کا وقت بالکل نزدیک تھا، ادھر وجدان کو بہکنے کا پنگا وہ خود ہی لے چکی، اب نیلی آنکھوں والی خوبصورت شہزادے کو سنبھالنا آسان کام نہیں۔ باجی پلیز میں آپ کی حوریہ کی رخصت کی بات اب سب من مرضیاں پوری کر دیجیے، مگر ابھی خود کو سنبھالی ہمیں نیچے جانا۔ کوئی اور طریقہ اس بات کا مجھ پر اثر نہیں ہو رہا، بچی آپ کوشش تو کریں، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ آپ تو میرے پیارے بچی ہیں جو ہر چیز پر مضبوطی سے اثر انداز ہو جاتے، تھوڑی سی کوشش کیجیے، ہم کچھ دیر کے لیے نیچے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ بھی بہانہ کر کے اوپر آ جائیں گے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، رخصتی ہونے والی تو جان کیوں بہکایا مجھے اس قدر کہ جہاں سے میرے لیے پلٹنا مشکل ہو گیا۔ سب سب جانتی ہو کہ میری واحد کمزوری تم ہو، تو پھر کیوں ستاتی ہو یار کچھ؟ خود کو بہت سمجھانے کے بعد چہرہ اٹھا بہکی نگاہوں سے منت کے چہرے کو دیکھا، سوری آئندہ نہیں کروں گا۔ اس کی ٹون تھوڑی سی سیدھی ہوتے دیکھ منت نے جلدی سے سوری کیا تاکہ معاملہ رفع دفع کرنا پڑے۔ پیارے وجدان اب تو روز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے آپ جو کہیں گے میں مان جاؤں، پلیز اب بھی نیچ کرے۔ وجدان کو تھوڑا نرم پڑتے دیکھ منت جلدی سے کڑی زبردستی منت سے مدد کرنے والے انداز نیچے لے جا رہے کیونکہ رخصتی میں وقت بہت کم، سوچ لو اپنے وعدے سے مکرنا مت منت، کہتا ہوا پنکھڑیوں پر جھکاؤ ڈال، تھوڑی سی من مانیاں اتارتے ہوئے پکا وعدہ کر روم سے باہر نکلا۔ منت پچھتا رہی تھی آج اپنی حرکت پہ کہ کیا ضرورت تھی شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے، پر جو روم میں اکیلی بیٹھی ہوئی بہت خوف نظر باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور شاید علاقے میں شارٹ سرکٹ ہوا، لائٹ نہیں آ رہی تھی، اوپر سے کڑکتی ہوئی بجلی سے فجر کی جان نکلی، فجر کی کڑکتی ہوئی بجلی کی آواز سے ہمیشہ سے ہی خوف آتا، گھر میں وہ کیسے منت کے ساتھ چپک کر سوتی تھی جب کبھی بارش ہوتی اور یوں بجلی کڑکتی، مگر یہاں پر وہ اکیلی جان تھی، اس وقت دشمن جان بھی نہیں جس کے ہونے سے وہ خود کو بے خوف محسوس کرتی، اسے بے انتہا نفرت کرنے کے باوجود نہیں جانتی تھی کہ کیسا کرے ہے، مگر وہ جب گھر میں ہوتا تو اس کے ہونے سے فجر بے فکر بے خوف گھر میں گھومتی تھی، زیادہ تر وہ گھر میں ہی ہوتا تھا، جب جاتا تو جلدی لوٹ بھی آتا، اب تو وہ گھر سے باہر صرف اسے ٹارچر کرنے کے لیے اور نیا ٹارگٹ دینے کے لیے ہی لے کر جاتا، مگر آج صبح سے ہو گیا تھا اور رات کے 3 بج گئے ابھی تک گھر نہیں آیا، روز فجر چاہتی تھی کہ کچھ دیر کے لیے انسان گھر سے باہر جائے، خوف ہوتی تھی ہر وقت اپنے سامنے دیکھ جس نے اسے اپنوں سے دور کر دیا، مگر آج فجر ہی چاہتی تھی کہ وہ گھر آئے، وہ دعائیں کر رہی تھی اس کے گھر آنے، اندھیرے میں اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا اس کا پورا وجود اتنی ٹھنڈ میں پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور بیڈ کے ساتھ نیچے فرش پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ گھٹنوں پہ رکھے ہوئے سسکیوں سے رو رہی تھی، اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی بے جان وجود میں جان آئی اور پھرتی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، اندھیرا اتنا شدید تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، اس علاقے میں لائٹ نہیں جاتی تھی، بہت بھی آئی بھی رہا مگر آج شدید طوفانی بارش، کوئی پرابلم تھا جس کی وجہ سے لائٹ بند، اس نے بنا دیکھے اندازے سے مقابل کی گردن پر ہاتھ رکھتے دبوچ دیا، اس میں اتنی طاقت اور بہادری کہاں سے آئی وہ نہیں جانتا، مگر مقابل شاید لڑکھڑا کر بیٹھ پر گر گیا، اس کی گردن پر ہاتھ رکھے اور فجر پوری زور سے اس پر چھپ کر دبوچے ہوئے، مقابل کی گردن اچھی خاصی صحت مند، اس نے فجر میں دونوں ہاتھوں سے دبوچ رکھا، کون ہو تم؟ اونچی آواز میں کی، مقابل نے کوئی جواب نہیں، فقیر چھٹپٹا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش بھی نہیں، میں نے پوچھا کون ہو تم؟ جان لے لوں گی تمہاری، چوری کرنے کی نیت سے گھر میں گھسے ہو، اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کروں۔ اس کے پیٹ پر دباؤ ڈالتے ہوئے وہ سچ میں گردن دبا کر اس کی جان لینے والی کہ مقابل نے موبائل کی ٹارچ آن کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ڈالی، فجر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس نے کسی اور کی نہیں بڑھا کی گردن پکڑا اور وہ کتنے مزے سے بیٹھ کے اوپر آرام سے لیٹا، نہ چھٹپٹایا نہ خود کو چھڑوانے کی کوشش، حالانکہ اس کے محفوظ اعصاب سے فجر اچھی طرح سے واقف، اگر ہلکا سا بھی جھٹکا دیتا تو فجر نے دور جا کر گرا، اس کی شکل دیکھتے ہی فجر کو شدید غصہ آیا، کہاں تھے آپ؟ کیوں کرتے ہیں مجھے اتنا پریشان؟ ایک ہی بار مار کیوں نہیں دیتے مجھے؟
ایک ہی بار جان لے کر میری خلاصی کر دے تو زیادہ ہے۔ فجر روتے ہوئے اس کے سینے پر زور سے مکے مارا۔ فجر کو شدید غصہ تھا اس بات کا کہ وہ کتنی خاطر ہے، اس طوفانی کالی رات اکیلی، اور یہ شخص رات کے 3 بجے گھر واپس لوٹا۔ سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ اس نے ہاتھوں کو اب بھی نہیں پکڑا، وہ اب بھی اس کے مضبوط سینے پر مکے برسائے جا رہا۔ اس فولادی انسان کو اس نازک فضے کی ہتھیلیوں سے پڑنے والے مکوں سے کون سا فرق پڑ رہا؟ کیا کہا؟ تھوڑا لیٹ ہو گئے؟ مجھے تھوڑا لیٹ ہونا کہتے ہیں؟ وہ چلاتے ہوئے جواب طلب نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہے۔ میں پورا دن اکیلی رہی اور شام سے لائٹ نہیں، اور اوپر سے باہر آتی آسمانی بجلی کی کڑکنے کی آوازیں میری جان نکال۔ اور آپ کو لگتا ہے یہ تھوڑی سی دیر ہوئی؟ میں آپ کی بیوی ہوں جسے آپ نے خود پر مسلط کیا۔ میری حفاظت آپ پر فرض ہے نا، پھر کیسے مجھے اتنے گھنٹوں اندھیری رات میں اکیلا چھوڑ خود سکون سے گھومتے رہے ہیں آپ؟ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اسے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ وہ غلط نہیں تھی، طوفانی رات میں وہ کس قدر خوابزدہ تھی جو لڑکی کبھی اکیلے روم میں نہیں سوتی۔ ایسے موقع میں پورے گھر میں اکیلی، سوری آئی سوری۔ پہلے تو فجر کو یقین نہیں آیا کہ براق سچ میں اسے سوری کہہ رہا ہے، جسے سوائے ڈانٹنے کے، دھاڑنے کے، ٹارچر کرنے کی اذیت دینے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔ یہ شخص سوری بولنا بھی جانتا ہے۔ حیرانی ہوئی تھی فجر کو سن، مگر اس وقت اس کی سوری اس پر کوئی اثر نہیں کر۔ وہ سچ میں اس وقت بہت زیادہ غصے میں، اتنا غصہ کہ آج اسے اپنے غصے میں براق سے ڈر بھی نہیں لگا۔ ایسی حرکت فجر نے آج تک کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس انداز سے آج لڑ رہی تھی، اس انداز کو دیکھ کر براق کے دل کہیں نہ کہیں سکون حاصل ہو رہا تھا کہ جیسے مرتی، مگر اس نے اسے مس کر دیا۔ براق کے لب اندھیرے میں ہلکے سے مسکرائے۔ بہت مدھم روشنی ہونے کی وجہ سے فجر دیکھ نہیں پائی۔ براق کروٹ لیتا ہوا اس کے ہاتھوں کو تھام کر اوپر کی جانب پن کر دیا۔ مضبوط سینے کے نیچے دبائے اس کی جٹپٹاہٹ کو روک۔ کہا نہ سوری تو پھر یہ غصہ کس بات کا؟ میرے لیٹ آنے پر یا مجھے بس کرے؟ براق کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو کر طواف کر رہی۔ چھوڑے مجھے کوئی پاگل پن کے دورے نہیں پڑنے لگے جو میں آپ کو مس کروں۔ چھٹپٹا کر کلائیں کو اتنے مضبوط ہاتھ سے چھڑوانے کی بے جا کوشش کرتے ہوئے تلخ لہجے سے کہا، تو پھر کیوں اتنا تڑپ رہی ہو میرے دیر سے آنے پر؟ ڈر لگ رہا تھا مجھے، اس لیے مجھے ضرورت کیا اپنے دماغ میں فضول کی باتیں مت۔ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ میری طرف سے تو اب یہ رشتہ بہتر ہو چکا ہے۔ اگر تم تھوڑی سی لچک لے کر کچھ باتیں بھول جاؤ تو رشتہ بہت خوبصورت ہو سکے۔ اس کے جسم کی خوشبو سے مہکتا ہوا وہ اس کی گردن پر جھکنے لگا۔ بس یہی آتا ہے آپ، جب گھر آئے تو اپنی وحشت میرے جسم پر ٹوٹی، صرف میرے اوپر حق جمانا آتا، میرے حقوق پورے کرنے نہیں آتا۔ بیوی پر صرف حق نہیں جمایا جاتا، اس کی ضرورت کا خیال بھی رکھتا تھا، کیونکہ آپ کے نزدیک تو بیوی صرف ایک لذت کا سامان ہے۔ پھر پورے دن سے بیزار ہو کر گھر لوٹتے ہیں تو اپنی وحشتیں مجھ پر چھوڑتے ہوئے خود پر سکون ہو کر سو جاتے ہیں۔ غصے سے بھری ہوئی فجر لفظوں کے تیر بڑھا کے اوپر چلاتے ہوئے خون خوار نظروں سے دیکھ رہی۔ بہت کچھ غلط بول رہی ہوں، مگر کہہ لو حق ہے تمہیں، میں تسلیم کر تو رہا۔ غلطی ہوئی ہے مجھ سے کہ میں غیب ہوں۔ کیوں ہوا یہ تمہارا مسئلہ نہیں؟ اتنے اسپاٹ لہجے میں وہ بول رہا، مگر آج فجر کو اس کی کوئی بھی بات یقین نہیں دلاتی۔ حق ہے مجھے، وہ طنزی انداز سے کہتا لگا کر بولی، مجھے تو آپ کے گھر میں اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق ہے، تو اور کوئی حق کیا دیں گے آپ مجھے؟ ایسے الفاظ بول کر میرے دل میں امیدیں مت جگایا کرے کہ میں یہ سمجھنے لگوں کہ میں انسان ہوں اور یہ میرا گھر ہے اور مجھے جینے کا حق۔ میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ نہ تو میں انسان ہوں، نہ مجھے جینے کا حق۔ میں آپ کے گھر میں ایک جانور ہوں جس کے خود کے کوئی جذبات، کوئی خیالات نہیں۔ سمجھا لیا ہے اپنے دل، میں قیدی ہوں، مجرم ہوں آپ۔ جو سزا دیتے ہیں اسے قبول کرنا مجھ پر فرض۔ کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں؟ جانتی نہیں، کب تک کی سزا چلے گی یہ بھی نہیں جانتی۔ تو پھر کیسا حق؟ فجر کے ایک ایک الفاظ میں زہر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا جو براق کے دل کو چھلنی کرتے جا رہا، مگر وہ اسپاٹ چہرہ لیے چہرے سے صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بھی اس کے اوپر برجمان ہو کر اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنی مضبوط ہتھیلیاں رکھے ہوئے، دونوں اطراف میں پن کیے ہوئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ وہ آج بہت دنوں کے بعد کچھ بولی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی، مگر اس خاموشی کے پیچھے جس قدر اس نے طوفان چھپا رکھا تھا، اس کا احساس براق کو تھا۔ کیجیے اپنی حسرتیں پوری، میں حاضر ہوں ہر رات کی طرح آپ کے سامنے۔ ایک بے جان انسان کیا کر سکتا ہے؟ پر جو تمہیں کیا لگتا ہے میں صرف تمہارے جسم کا بھوکا ہوں؟ مجھے لگتا نہیں ایسا ہی ہے۔ آپ کو ہر رات صرف میرے جسم کی بھوک ہوتی ہے جسے مٹانے کے لیے آپ میرے قریب آتے ہیں۔ اور چھوڑیے، آپ کے لیے کیا دن اور کیا رات۔ اتنے حقارت سے اس نے ایک نظر براق کے چہرے پر ڈالی تھی کہ براق کو اپنا وجود تیزاب کے اندر ڈوب کر جلتا ہوا محسوس ہو۔ بکواس بند کر، تو میری محبت ہو، میں تم سے حد سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اتنا پیار کہ جس کی نہ کوئی حد ہے نہ سرحد، نہ کوئی پیمانہ جو ناپ کر دکھا سکے کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میرے دل کی ہر دھڑکن پر تمہارا نام
وہ تڑپ گیا تھا فجر کے منہ سے اس قدر زہریلے الفاظ سن کر۔ فراق دل پر نام لکھوانے سے محبت ثابت نہیں ہو جاتی۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو نہیں چاہیے محبت، نفرت ہے مجھے ایسی محبت۔ آپ کی محبت نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ رسوائی، ذلت، توہین، اذیتیں، کچھ بھی تو ایسا نہیں ہے آپ کی محبت جسے دیکھ کر میں خوشی محسوس کر سکوں۔ نفرت ہے مجھے اس لفظ۔ آج فجر کے صبر کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے اندر جو نفرت کا طوفان تھا وہ بند کو توڑ کر باہر نکلتا ہوا فراق کے دل کا بہت نقصان کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ فراق فجر کے دل میں پلتی ہوئی اپنی نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان دیکھ کر بھی ان کا سامنا نہیں کر پاتا۔ ایسی ہی حالت اس وقت فراق کی تھی۔ کر لو جتنی نفرت کر سکتی ہوں، مگر میں تم سے بہت پیار، بہت محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، جنون ہو تم میرا، ایسا جنون جسے میں نے سالوں اپنے اندر چھپا کر رکھا، جو آتش فشاں لاوا بن چکی۔ نہیں براق نہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس کو محبت کہہ کر محبت کی توہین مت کریں۔ میں صرف آپ کا جنون ہوں، آپ کے اندر مجھے پانے کا جنون تھا، آپ نے مجھے حاصل کر لیا، میں آپ کی ضد ہوں، میں آپ کے لیے قابل کا سامان، تو کیوں اپنا ٹائم برباد کریں؟ محبت کے جھوٹے کھیل کی کہانی سنا کر مجھے بہلائیں مت، کیجیے نا مجھ پر اپنی من مانی، نوچیے میرے جسم کو جیسے ہر رات نوچتے ہیں، حضور میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہوں۔ فرجر نے گلے کو پکڑ کر نیچے کو غصے سے کھینچا، شرٹ کافی نازک کپڑے سے بنی ہوئی، جھٹکا نہ برداشت کرتے ہوئے گلے سے پھٹ کر چاک ہو چکے، اس کا دل کا سراپا براق کی نظروں کے ساتھ۔ براق نے نظر ہٹا کر چہرے کا رخ دوسری جانب کر، وہ خاموش تھی تو خاموش رہی، مگر آج بول کر وہ جو زہریلا ایسڈ پھینک رہی تھی وہ براق کے ہاتھ حصے کو جلا رہا۔ میری طرف دیکھیں گے نہیں، میں آپ کی قید میں ہوں، آپ کی ملکیت ہوں، اور آپ نے میرے ساتھ نکاح بھی کر رکھا۔ دیکھیں نا کیوں ایسے کر رہے جیسے آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، کبھی آپ نے میری تصدیق نہیں کی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر زبردستی اپنی جانب کر دیکھیں مجھے اور نوچے، یہی تو میری اوقات ہے۔ ہر رات آپ کے بستر کی زینت بنی، ہر دن آپ کے ٹارچر کے لیے خود کو تیار رکھ، یہی تو میری اوقات ہے۔ برا خاموش تھا، بالکل خاموش، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کس قدر زہر ہے اس کے اندر، اسے دکھ نہیں تھا، وہ تسلیم کر رہا تھا کہ وہ اس کی لائف۔ شکر ہے اب تو آپ نے میری غلطی پر مارنا چھوڑ دیا، احسان ہے آپ کا، کیا پتا کب آپ کو غصہ آ جائے اور آپ بیلٹ نکال کر میری کھال اتر، اب آپ بے فکر ہو کر میرے ساتھ ہر سلوک کر سکتے، میں چیخوں چلاؤں گی نہیں، پتہ ہے کیوں؟ فراق بھی 10 رات چہرہ لیے بس اس کے اوپر لیٹا ہو اسے دیکھے گا، میری آنکھیں اس کے چہرے پر سواری نظروں کی طرح گاڑی، اسے سن رہا۔ آپ نہیں پوچھیں گے میں خود ہی بتا دیتی، اب میں عادی ہو گئی، اب مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے، کس حد تک جا سکتے ہیں، اور میرے جسم پر حکومت کی تو بات ہی چھوڑ، مجھ میں میرا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو آپ کی ملکیت ہے، میری مرضی ہو یا نہ، آپ کے سکون کا سامان مجھے پتا ہے، میں آپ کی ملکیت ہوں جیسے کوئی پراپرٹی ہوتی، جیسے کوئی گھر میں پڑا ہوا بے جان سامان ہوتا، اب جب چاہیں مجھے استعمال کر سکتے تو کیجیے نا۔ اب تو ہر رات جب تک آپ مجھ پر اپنی وحشتیں نہیں بکھیرتے تو مجھے نیند نہیں آتی، کیونکہ اب مجھے عادت ہو چکی ہے، جب تک آپ میرے نزدیک آ کر اپنی وحشت میرے وجود پر نہ بکھیرے مجھے صبر نہیں آتا، مجھے تو ایسا لگتا ہے اب ایک مرد سے میرا کچھ نہیں بنے، مجھے کوٹھے والی عورتوں کی طرح بہت سے مردوں کی ضرورت پڑنے والی۔ چٹا کی آواز، زوردار آواز سے بڑا کر بھاری ہاتھ ہوا میں لہرا، فجر کی نازک گال پر زور سے اچانک زوردار تھپڑ پڑنے، فجر کا سر چکرانے لگا، براق کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھا کر کچھ دیر کے لیے تو فجر کی آنکھوں کے سامنے ستارے ٹمٹمانے لگے، اندھیرا چھا گیا، اس کے کان میں درد کی تیز لہر اٹھی، اس کے بعد سائیں سائیں کی آواز آ گئی، فجر کی پوری گال سن ہو چکی، جرأت کیسے ہوئی اپنے بارے میں یہ سب کہنے، وہ اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کے منہ پر چلایا، جو کچھ بھی تم بول رہی تھی خاموش ہو کر میں سن رہا تھا، جتنا زہر اگل سکتی تھی اگل، جانتا ہوں میں اسی لائق، مجھے کوئی امید نہیں ہے تم، جانتا ہوں میں یہی ڈیزرو، مگر اپنے بارے میں اتنا گندا الفاظ بولنے کی ضرورت کیسے کی تم؟ مقابل کا چہرہ غصے سے آگ توڑ رہا، برا کا دل چاہ رہا تھا کہ فجر کی جان دے، مار دے اسے، وہ کیسے کہہ سکتی تھی اپنے بارے میں؟ راہ کی دھار سے فجر کا دل بند ہونے لگا، اور خوف اور ڈر کی ملی جلی کیفیت سے بے ہوش ہونے والی تھی۔ موبائل کی مدھم سی روشنی میں براق کا سرخ انگارا ہوا چہرہ اسے دکھائی دیا تو اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ بولو کیسے ضرورت تھی تمہاری یہ کہنے کی؟ فجر کے جبڑے کو پکڑ کر توڑنے کی حد تک دبائے تھے، بیوی ہو تم میری، مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی، یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میری غلطیوں کی کوئی معاف نہیں، مگر تم اس سچائی کو نہیں جھٹلا سکتی کہ ہمارے درمیان ایک پاک رشتہ ہے، نکاح کرے، اگر میں صرف تمہارے جسم کا بوکا ہوتا تو کبھی تم سے نکاح نہیں کرتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ، میری طاقت سے تم بخوبی واقف، جبڑے کی درد اور سفر کی درد، فجر کی آنکھوں سے گرم پانی بہتا ہو، اس کے گالوں کو بھگوتے ہوئے گردن پر آنے لگا۔
طاقت تو ویسے بتا رہا ہے جیسے کوئی پرائم منسٹر، آرمی چیف آفیسر یا بزنس مین، جیسے مجھے تو اس کا پتہ نہیں۔ باپ کی کمائی پر پلنے والا آوارہ شخص اپنی دوست ایسے جما کر بتاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا ڈان۔ باپ کی محنت کی کمائی کو حرام میں اڑاتے ہوئے کرائے کے کنڈے خرید رکھے، ایک اکیلی کمزور لڑکی پر ظلم کر کے خود کو بڑا بہادر سمجھتا ہے۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے آنکھیں بند کیے تھے، آنکھیں کھولو اور جماؤ۔ فجر نے پڑتے آنکھیں کھولی، حالانکہ اس کے چہرے سے جس قدر اسے خوف آ رہا تھا وہ آنکھیں نہیں کھولنا چاہتا، مگر مجبوری کا نام شکریہ۔ میری ایک بات آج کان کھول کر سنو۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں تو ٹھیک ہے، آج کے بعد کبھی تمہارے پاس تمہارے قریب نہیں آؤں، ہمیشہ تمہاری سانسوں سے زیادہ قریب ہوتے بھی تمہیں میری قربت نہیں جھیلنی پڑی جس کو تم نے حوث کا نام دیا۔ یہ وعدہ ہے میرا، مگر میری اس قید سے رہائی تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ جھٹکے سے اسے دور ہوا۔ فجر کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ براق نے کیا کہا۔ اس کے ہاتھ کا بھاری تھپڑ کھا کر فجر کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی، روم پوری طرح سے روشن ہو گیا۔ فجر کچھ تو رو رو کر بے حال ہو گئی، اوپر سے براق کے تھپڑ نے اس کے چاروں طرف روشن کر دیا۔ وہ غصے سے اٹھ کر نائٹ سوٹ لیتا ہوا واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ جانتا تھا کہ اگر وہ باہر رہے گا تو فجر نے جو کچھ اپنے بارے میں کہا ہے اسے سوچ کر مزید فجر کو تکلیف دے گا، جو کہ وہ اس وقت بالکل نہیں چاہتا۔ یہ تھپڑ بھی فجر نے صرف اپنے بارے میں غلط بول کر کھایا، ورنہ اب تو وہ کچھ بھی بولتی براق کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اس نے دل میں یہ عہد کیا تھا، مگر اس وقت فجر نے اپنے لیے اتنے غلط الفاظ بول کر چھڑوا دیا تھا جس کا براق کو اس وقت شدید دکھ تھا۔ اس کا کوئی ازالہ نہیں تھا، فی الحال کے لیے اس کے سامنے سے ہٹ جانا ہی بہتر تھا۔ وہ بیڈ پر ڈری سہمی سے بیٹھی ہوئی مسلسل روئی جا رہی تھی کہ چہرے پر براق کے ہاتھ کی بڑی گہری چھاپ بن گئی۔ نازک سے گلابی گال کے اوپر ابھری ہوئی انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے۔ آج فجر کا دل یہ تسلیم نہیں کر پا رہا کہ براق نے سچ میں ایک بار پھر سے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ اس دن پیڈلز کے ساتھ مارنے کے بعد براق نے دوبارہ کبھی اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پہلے سے ہی اس کے دل میں براق کی نفرت تھی جو اس وقت انتہا کی حدوں کو چھو رہی۔ اگر اس کا بس چلتا تو اس شخص کو ابھی مار دوں، مگر بس بھی تو نہیں چلتا۔ وقت نے اسے کس قدر مشغول کر دیا۔ براق نے شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے گال پر زور سے تھپڑ مارا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بے شمار تھپڑ اس نے اپنے اسی گال پر مارے جس گال پر وہ فجر کے تھپڑ مار کر آئے۔ پھر دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے شاور کا ٹھنڈا پانی اپنے اوپر ڈال کر خود کو سزا دے رہا تھا۔ شدید سردی میں اس کے بدن پر ٹھنڈا پانی پڑتے ہوئے خون جمانے کی حد تک اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ فریزر کے اندر کھڑا ہو، مگر وہ بے تاثرات چہرے پر لیے آنکھیں بند کیے ہوئے شاور کے نیچے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے کھڑا تھا۔ کیوں کیوں ہر بار میں نہ چاہتے ہوئے فجر تمہارا گنہگار بن جاتا ہوں؟ کیوں خدا مجھے ہمیشہ تمہاری نظروں میں گرا دیتا ہے؟ وہ بہت تکلیف میں تھا، اس وقت خود سے سوال کیے جا رہا۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہوتے شاور لے کر براق واش روم سے فریش ہو کر نکلا، بنا شرٹ کے وائٹ کلر کے ٹراؤزر میں مضبوط چوڑے سینے پر پانی کی بوندیں اسے اور بھی جاذبے نظر بنا رہی تھی۔ آج تو شاید اس نے اپنا سر بدن بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ ٹاول گلے میں ڈالے ہوئے نکلا تو سامنے بیٹھی فجر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو سسکیاں لے کر روتی ہوئی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بیک گراؤنڈ کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی۔ اس کی ڈری سہمی حالت دیکھ کر وہ براق کے دل میں ایک درد کی تیز لہر اٹھی تھی۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے فجر کو کیوں تھپڑ مارا۔ وہ خود پر کنٹرول بھی تو کر سکتا۔ فجر میں تمہیں کبھی نہیں مارنا چاہتا، میں نے تو خود سے وعدہ کیا، مگر کیا کرتا اتنے گندے الفاظ کیسے بول سکتی ہو فجر تم اپنے بارے میں؟ براق اس کی حالت دیکھ کر تڑپتی ہوئی نظروں سے کچھ دوری پر کھڑا سوچ رہا۔ اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ، کھانا لے کر آیا ہوں۔ تو میں کیا کروں، اگر لائے ہیں تو کھا لیں۔ تھپڑ کھا کر بھی آج پتہ نہیں اس لڑکی کا دماغ ٹھیک کیوں نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا منہ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ براق نے غصے سے اپنی بار اٹھی، جانتا تھا کہ اس وقت تو جتنے غصے میں ہے پیار کی زبان نہ تو اس کی سمجھ میں آنی تھی اور نہ براق بولتا۔ اب کھانے میں بھی زبردستی ہے، مجھے نہیں کھانا۔ وہ آنکھوں سے لبریز چہرے کے ساتھ کنی پلکوں کو اٹھائے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر بولی، دوسرے ہی لمحے اس کے وسیع چوڑے سینے پر کھڑی پانی کی بوندوں کو دیکھ پلکیں جھکا لی۔ شدت سے رونے کی وجہ سے آنکھوں پر سویلنگ ہونے لگی، شاید وہ اس سے پہلے بھی کافی دیر روتی رہی۔ گھنی پلکوں پر شبنم کے بوتوں کی طرح کھڑے آنسو اس کی آنکھوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہے۔ رو کر ہوئی لال آنکھیں براق کو مدہوش کر دینے کی حد تک پہچاننے کی کوشش کری، مگر وہ اپنے جذباتوں پر لگام ڈالے کھڑا، کیونکہ آج فجر نے بہت کچھ ایسا کہہ دیا تھا جو براق کے دل پر چوٹ کر گیا۔ اس کا دل جانتا تھا کہ جب بھی وہ فجر کے نزدیک یا اسے اپنی بیوی سمجھ کر، اپنی محبت سمجھ کر، کبھی اسے لذت کا سامان سمجھ کر نہیں،
फजर के इतने घटिया अल्फाज फिराक के कानों में अब तक गूंज रहे थे। हमेशा इसके नजदीक वो मोहब्बत से गया, बज़ाहिर चाहे वो जो भी दिखाता, मगर इसके दिल में फजर के नाम का समंदर पूरे अरूज पर था। कैसे इसने चंद लफ्जों में इसकी मोहब्बत की तौहीन कर दी। वो दिल में अहद कर चुका था कि आज के बाद वो फजर के नजदीक नहीं जाएगा जब तक इसकी मर्जी न। ये बुराक के लिए किस कदर मुश्किल था, इसका एहसास तो बुराक को अभी से होना शुरू हो गया। उसे देखकर बुराक का दिल कैसे इसकी तरफ खींचे जा रहा था। फजर, मेरा दिमाग मत खराब करो, उठकर फ्रेश हो जाओ और खाना खाओ मेरे साथ। नहीं खाऊंगी, क्या करेंगे, मारेंगे मुझे, मारे इतना मारे कि मैं मर जाऊं। मुझे जीने की कोई चाहत भी नहीं। वो बच्चों की तरह हिचकियों से रोती हुई जिद पर अड़ गई। वो तेज कदमों से उसके करीब गया तो वो दबक कर पीछे हो गई। उसे लगा शायद उसे मारने के लिए आगे आए, मगर बुराक ने उसकी उम्मीद के खिलाफ उसे मजबूत बाजू में उठा लिया। उसके भीगे भीगे बदन की खुशबू फजर की नाक से टकराई और मजबूत सीने पर पानी की कतरे फजर को गीला कर रहे। छोड़े मुझे, मैं खाना नहीं खाऊं। वो बच्चों की तरह जिद करते नीचे उतरने लगी। क्या लगता है तुम कहोगे और तुम्हारी मान ली जाए। जब जानती हो यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती है तो फिर ये तमाशे मत किया। बुराक को भला चैन कैसे आ सकता था जब तक वो खाना न खाती। उसे उठाकर वॉशरूम में ले जा चुका। चलो मुंह धो, मुझे नीचे उतारे, मेरे हाथ पैर सलामत है। आज वो भी गुस्से से चिल्लाने के मोड में था। बहुत दिनों बाद आज इन दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता तमाशा लगा। नीचे नहीं उतारूंगा, मेरी गोद में उठाए हुए मुंह धोना पड़ेगा। धो लो वरना यहीं पर तुम्हें नहलाना शुरू कर दूंगा। फौजा ने दांत पीसते हुए उसके चेहरे को देखा। नल खोलते हुए दोनों हाथों में पानी भर इतनी जोर से अपने चेहरे पर फेंका कि सारी छींटें बुराक के ऊपर गई। बुराक ने हल्की सी पलकें झपकाई। इसकी आंखों में पानी के छींटे पड़े। साबुन से मुंह धो जाहिलों की तरह बाल बिखरे हुए और चेहरा भी शायद सुबह से नहीं धोया। बुराक ने नया हुक्म सादर किया तो फजर को मजीद गुस्सा आ रहा था इस पर। फजर ने दोनों हथेलियों पर साबुन लगवाते हुए चेहरे पर लगाया और पानी फिर से इसी अंदाज से अपने चेहरे पर। साबुन और पानी की छींटें एक बार फिर बुराक के चेहरे और सीने पर जा रही। वो अब भी कुछ नहीं बोला। फजर ने अपना चेहरा धो लिया तो अब नया हुक्म सादर किया गया, मेरा चेहरा भी साफ करो। मैं क्यों आपका चेहरा साफ करूं? आपके अपने हाथ हैं, कर लें। फजर आज शदीद गुस्से में चुप करने के मूड में नहीं। उसे गुस्सा था आज के थप्पड़ का, क्योंकि इस बीच बुराक के नेचर में काफी फर्क आ चुका था। वो खामोश हो जाता था मगर हाथ कभी नहीं उठाता। आज बहुत दिनों बाद बुराक का थप्पड़ उसे तैश दे रहा था। मैंने कहा मेरा चेहरा साफ कर दो। लफ्जों को पीसते हुए लहजा सख्त कर दिया। और मैंने कहा मैं नहीं करूँ। तो ठीक है, मत करो, मैं खुद ही कर लेता हूँ। बुराक ने चेहरा इसके चेहरे पर झुकाते हुए इसके गालों के साथ रब करते हुए साफ कर लिया। क्या? जब तमीज से कहा था कि मेरा चेहरा साफ कर दो, तो नहीं करूंगी तो मेरे पास इसी तरह के बेशुमार आइडियाज हैं। फजर की मखमली गालों के साथ बुराक की गाल टकराई तो बुराक के दिल ने शिद्दत से फजर की गुर्बत मांगी। वो आज कितना थक चुका था। कैसे बताता कि वो तो मुल्क से बाहर गया, कितना थक कर वापस लौटा, मगर नहीं बता सकता था। वो सोच कर आया था कि आज फजर की गुर्बत में पुरसुकून होकर नींद पूरी करेगा, मगर यहाँ तो मामला ही उलट हो गया। इसके गालों और बालों से चेहरा रब करते हुए साफ कर चुका था। दाढ़ी की चुभन से वो सिसक बैठे। कभी तो अपने वादे पे कायम रह लिया करें। आपने कहा था कि आप आज के बाद मेरे नजदीक नहीं आए, फिर ये क्या है? मुझे मत समझो कि मैंने क्या वादा किया, और आप जो बोलता है इससे पहले सोचता है। और मैंने तुमसे कहा था कि आज के बाद मैं तुम्हारी सांसों के ज्यादा करीब होने के बावजूद तुम पर अपना हक नहीं जता। तुम्हें मेरी गुर्बत नहीं झेलनी पड़ी। कहीं पर भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आऊंगा। तुम बीवी हो, अपने जायज हकूक से दस्तबरदार होकर हक हासिल नहीं करो, मगर सुकून हासिल करने के लिए जब चाहूँ तो मैं अपनी सांसों से ज्यादा करीब हूँ, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। देखती हूँ इस बात पर आप कितने दिन कायम रहते हैं। जब सांसों से ज्यादा नजदीक करेंगे तो देखूंगी कैसे मुझ पर अपनी वहशतें नहीं बिखेर। मेरी मोहब्बत को वहशत का नाम देती हूँ। क्या लगता है कि तुम्हारी आंखों में मुझे अपनी लिए नफरत नजर नहीं आती? तुम्हारी खामोशी में छुपे मेरे लिए नफरत के जब जज्बात नजर नहीं आते। सब जानता हूँ मगर फिर भी खामोश। जानती हो क्यों? क्योंकि ये दीवाना तुम्हें दीवानगी की आखिरी हद तक चाहता है। जानता हूँ इस रास्ते पर चलकर मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसके बावजूद भी चाहता हूँ और जब तक जिंदा हूँ चाहता रहूँ। बुरे आंखों से चेहरा के मुकाबले किए हुए उसे गोद में उठाए खड़ा था। गिरने के डर से अपना एक हाथ इसकी गर्दन के पीछे से गुजारे कंधे पर रखे हुए। जिंदा रहने से क्या मुराद? आप जिंदा रहेंगे मेरी जान का अजाब बनकर, मेरे लिए मुसीबत बनकर। आपने मर थोड़ी जाना है। आज पता नहीं फजर के दिल में जो था इसकी जबान पर क्यों आए जा रहा था। तुम दिन रात मेरे मरने की दुआएं किया करो, क्या पता कि खुदा तुम्हारी दुआओं को कबूल कर ले, मगर इतनी सी मोहलत जरूर मांग।
کہ میرے دل میں جو ہے میں اس عہد کو پورا کر دوں۔ ٹوٹے ہوئے لہجے اور درد بھری نگاہوں سے براق نے فجر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا، اپنے ہاتھوں سے فجر کا چہرہ ٹاول کے ساتھ خشک کرتے ہوئے۔ اس وقت برات بے حد ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فجر کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں، مگر نفرت کا یوں کھلے عام اعتراف کرنے سے اس کے اندر کوئی چبھن چیز چھن کر کے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے لاکھ موڈ بنانے اور غصہ کرنے کے باوجود براق نے اسے اپنے ہاتھوں سے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ بھوک تو اسی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کھانا کھانے لگی تھی۔ براق کی گہری نظریں فجر کو دیکھی جا رہی تھی، اس چہرے سے وہ بے انتہا پیار کرتا۔ تو میرے پیارے ناز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔